کل میں نے یہ بتایا کہ مقدس پالوس رسول اس وقت کہاں پر ہے، اور وہ روم کی قید میں ہے، اسی لیے اس کو قید کا خط بھی کہتے۔ لیکن جب ہم اس حصے پر آئے ہیں جس کو ہم شکر گزاری تھینکس گیونگ کا حصہ کہتے ہیں، کہ ہاں وہ اس نے سلام بھیجا ہے، اپنا تعارف کروایا ہے کہ وہ کون ہے، وہ مسیح کا رسول ہے، اور اس کے بعد وہ اپنے سامعین کا جو سننے والے ہیں، کلیسے کے ایماندار ہیں، ان کا تعارف بھی کرواتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو سمجھیں، وہ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانے کہ وہ کون ہیں۔ اور اس نے ان کے لیے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ تم مقدس لوگ ہو، تم خدا کے چنے ہوئے ہو، خدا نے تمہیں دنیا میں سے چن لیا، اپنے لیے علیحدہ کیا ہے۔ اور یہ صرف کلسے کے اور وہاں پر اس وقت پہلی صدی کے ایمانداروں کی بات نہیں ہے، آج بھی ہر ایک ایماندار کے لیے خداوند کے کلام کے وسیلے سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری کیا پہچان ہے، ہم کون ہیں، ہم خدا کے جو ہے وہ لوگ۔ اور اس کے بعد وہ شکر گزاری کرتا ہے، تھینکس گیونگ کرتا۔ لیکن ہم اس حصے کو پڑھ کر حیران بھی ہو جاتے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہاں پر ہے اس وقت، وہ قید میں ہے، اور قید میں یقیناً اس کے حالات جو ہیں وہ مشکل ہیں، لیکن اس نے کہیں بھی اپنے خط میں زیادہ ذکر نہیں کیا کہ اس کے حالات کیا ہیں، کس طرح کی مشکل تکلیف سے، پریشانی سے وہ گزر رہا ہے۔ اور اس نے اشارے ضرور دیے ہیں کہ تم میری زنجیروں کو یاد رکھنا، میں اس وقت قید میں ہوں، اس طرح کے اشارے ہیں، لیکن اس نے تفصیل نہیں بیان کی ہے کہ ہاں قید میں تو ہوں، لیکن کس طرح کے ہیں حالات ہیں، مشکل ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے۔ اور اگر آج ہم اپنے تناظر میں، اور یقیناً اس وقت کے تناظر میں بھی اس کو ہم دیکھیں تو قید تو کوئی اتنی کہہ سکتے ہیں کہ پھولوں کی سیج نہیں ہے جہاں پر آرام ہو، یہاں پر انسان چین جو ہے وہ محسوس کر سکے، بڑا خوش ہو، ایسا تو نہیں ہے۔ اور دو انگریزی کے الفاظ ہیں، ایک کہتے ہیں ہم ریلیز، کہ ہم کسی طرح سے اس میں سے چھوٹ جائیں، اس حالت سے نکل جائیں، اس میں سے جو ہے وہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس طرح کی مشکل سے ہم آزاد ہو جائیں۔ اور اگر ہم آزاد نہ ہو سکیں، اگر ہم اس میں سے چھوٹ نہ سکیں، تو پھر ہم دوسرا لفظ کہتے ہیں کہ کوئی ریلیف ہمیں مل جائے، کچھ تھوڑی سی آسائش، آسانی ہمارے لیے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اور آج کل اگر دیکھیں جب قید میں لوگ جاتے ہیں تو یہ جو بڑے پولیٹیکل لیڈرز ہیں یہ کہتے ہیں ہمیں بی کلاس دی جائے، ہمیں اے کلاس دی جائے، کیونکہ وہ دوسرے قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، کیونکہ وہاں پر حالات اتنے اچھے نہیں ہوتے۔ اس طرح سے رسول نے بھی کوئی اس طرح کا ذکر نہیں کیا ہے کہ وہ کن طرح کے حالات سے جو ہے وہ گزر رہا، اور نہ ہی اس نے ریلیز کی یہاں پر وہ جو ہے وہ خاص ان سے درخواست کرتا ہے، اور نہ ہی ریلیف کے بارے میں جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور ایک دم سے وہ ان کے لیے شکر گزاری کرتا، تھینکس گیونگ جو ہے وہ کرتا، ان کے لیے جو ہے وہ شکر گزاری کی حالت کو پیش کرتا۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی بھی اس طرح کی حالت میں ہوتا تو پہلے ہم اپنا دکھ، اپنا درد، اپنی کہانی اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو ہمیں جانتے ہیں، ان سے بیان کرتے کہ ہمارے حالات کیا۔ رسول نے ایسا نہیں کیا، اس نے اپنے دکھ اور درد کے بارے میں
ذکر نہیں کیا ہے، بلکہ وہ ایک دم سے کلوسے کے ایمانداروں کے لیے شکر گزاری کرتا۔ اور یہ میرے اور آپ کے لیے بھی کتنی جو ہے وہ حوصلہ افزا بات ہے کہ کیوں قید کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ بہت دفعہ لوگ جو قید اور جرم کی میں قید میں جاتے ہیں تو ان کے لیے شرمندگی ہی شرمندگی ہے کہ ہمیں سزا ملی، غلط کام کیا۔ لیکن رسول نے کوئی بھی ایسا غلط کام، ایسا جرم نہیں کیا ہے، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ قید میں وہ کیسے گیا ہے اور کیوں گیا ہے، اور اسی لیے اس نے اس خط میں بھی اس بات کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ وہ مسیح یسوع کا جو ہے وہ قیدی ہے۔ وہ اس زمانے کے بادشاہ شہنشاہ نیرو کا قیدی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مسیح کا قیدی ہوں، انجیل کے لیے، مسیح کے لیے میں اس حالت تک پہنچا ہوں۔ تو یہ اس کے لیے شرمندگی نہیں ہے بلکہ فخر کی بات، بلکہ اس کے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے، اور وہ اس فخر کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہے اور ایمانداروں کے ساتھ اس فخر کو بانٹتا ہے کہ میں مسیح کے واسطے قید ہوں، اس کے وجہ سے اس کی انجیل کی خاطر جو ہے وہ میں قید میں آیا ہوں، اور اس کے لیے وہ ہر طرح کا دکھ برداشت کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہے۔ اور یہ ہمارے لیے بھی حوصلہ افزائی کی جو ہے وہ بات ہے۔ اگر ہم مسیح کے لیے دکھ اٹھائیں تو یہ ہمارے لیے فخر ہے، یہ ہمارے لیے بڑا اعزاز ہے، استحقاق ہے کہ ہم مسیح کے لیے دکھ سہنے کے تو قابل ٹھہرتے ہیں۔ رسولوں جب مارا گیا انہوں نے کہا کہ یہ ہم مسیح کے لیے دکھ سہنے کے قابل تو ٹھہرے، یہ اعزاز، استحقاق، فخر جس کو رسول بھی یہاں پر جو ہے وہ اپنے لیے فخر جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ مسیح کے لیے جو ہے وہ قید ہے۔ اور اس شکر گزاری کے حصے میں جب وہ پہنچا ہے تو یہاں پر تیسری آیت میں کچھ اس نے الفاظ ایسے استعمال کیے ہیں جو ہماری توجہ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں، مجبور کرتے ہیں ہمیں کہ ہم بار بار ان آیات کو پڑھیں اور ان پر غور و خوض کریں اور ان کے وسیلے سے جانیں کہ ہم ہیں کون، ہم کس سے بلونگ کرتے ہیں اور جس کے پیچھے ہم چل پڑے ہیں، جس نے ہمیں آواز دی ہے کہ کم فالو می، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، وہ میرا اور آپ کا خداوند مسیح ہے۔ اور یہ کتنا فخر ہے ہم مسیحوں کے لیے، ہمارے لیے یہ کتنا فخر ہے کہ ہم کس کے پیچھے جو ہے وہ چل رہے ہیں، کس کو مان رہے ہیں، کس کو فالو کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر وہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ہم تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا شکر کرتے ہیں۔ یہ بڑے ہی غیر معمولی قسم کے الفاظ، ان کو بار بار پڑھیں تو ہماری توجہ جو ہے وہ ان الفاظ کی طرف جو ہے وہ جاتی ہے۔ حق کا یہاں پر اس نے لفظ استعمال کیا، یہ ایسا لفظ ہے جو ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم کس حق کی رسول بات کر رہا ہے، کون سا استحقاق، کون سا حق ہم ایمانداروں کو مسیح کے وسیلے سے بخشا گیا ہے۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم اسے باپ کہہ سکتے ہیں، ہم اسے فادر، ہم اسے ابا کہہ سکتے ہیں۔ اس سے بڑا استحقاق اور کیا۔ اور جب خداوند نے بھی اپنے شاگردوں کو یہ دعا سکھائی، انہوں نے کہا کہ ہم کس طرح دعا کریں، تو اس نے کہا یہیں سے آغاز اس دعا کا ہے کہ اے ہمارے باپ۔ اور یہ استحقاق جب خداوند نے شاگردوں کو یہ سکھایا ہوگا، وہ اس یہودی کانٹیکسٹ میں حیران ہو گئے ہوں گے کہ یہ کس طرح سے خود بھی اس کو باپ کہتا ہے اور ہمیں بھی یہ حق بخشتا ہے کہ ہم بھی اس کو باپ کہہ سکیں۔
اگر انسانی نقطہ نظر سے بھی ہم اس رشتے کو دیکھیں، اس پر غور و خوض کریں، جو ایک باپ ہے، جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، اس کا جو تعلق ہے باپ اور بیٹے اور بیٹی کا، اس کو وہ محسوس کرے اور پھر اس رشتے کے تناظر میں، اس کی روشنی میں اپنا تعلق جو روحانی ہے خدا کے ساتھ اور اپنے ساتھ ایک ایماندار محسوس کرے کہ یہ رشتہ ہے کیا۔ باپ کتنی بڑے اعزاز اور استحقاق کی جو ہے وہ بات، ہر کوئی شخص خدا کے کو باپ نہیں کہتا تھا اور اس سے ڈرتا اور خوف زدہ ہوتا، اور کسی طرح کے ایمان کے لوگ بھی ہوں جو دیوتاؤں کو مانتے ہیں، وہ ان سے خوف کھاتے ہیں، وہ ان سے ڈرتے ہیں کہ یہ عذاب نازل کر دیں گے ہم پر، ہمیں تہس نہس کر دیں گے اگر یہ ہمارے ساتھ ناراض ہو گئے۔ دیکھ لو خداوند نے یہاں پر ہمیں جو خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے ایک ایماندار کا، اور یہ رشتہ مسیح کے خون کے وسیلے سے، اس کی صلیب کے وسیلے سے یہ قائم جو ہے وہ ہوا ہے۔ کبھی آپ صلیب پر غور کریں کہ صلیب کے ہم اس کا جو یہ والا حصہ ہے پل، لیکن یہ اس کو ہم عمودی کہتے ہیں جس پر صلیب ہے، یہ ایک طرح سے ہماری توجہ دلاتی ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان کس طرح سے یہ صلیب پل بن گئی، اور خدا اور انسان کو کس طرح سے اس نے ملا دیا ہے، اور انسان کو اور اس ایمانداروں کو جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اس صلیب پر یقین کرتے ہیں کہ اس پر ہوا کیا ہے اور اس نے کیا کیا ہے، کہ ایمان کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ خدا جو شاید دنیا کے لیے جو ہے وہ خوف کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن مسیح کے وسیلے سے اب ہم اسے باپ کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں، He is our Father۔ اور بہت سارے لوگ جو اس حقیقت کو، اس سچائی کو، اس بھید کو سمجھ نہیں پائے، ان کے لیے مشکل تھا۔ کبھی آپ نے یہ کتاب پڑھی ہو بلقیس شیخ کی، اس نے ایک کتاب لکھی، اس نے یہ جو کتاب ہے کہ I dare to call him father، میں نے اسے باپ کہنے کی جرات کی، میں نے اسے باپ کہنے کی جرات کی، میری پہلے جرات ہی نہیں تھی کہ میں کبھی اس کو باپ کہہ سکوں، اور یہ حق مسیح میں مجھے ملا ہے کہ میں اس کو باپ کہہ سکوں۔ اور بلقیس شیخ کی اس کی گواہی کو سنے تو جب وہ مسیح کو پہچان گئی تو اس نے کہا اس کے وسیلے سے، صلیب کے وسیلے سے مجھے یہ حق ملا ہے، اب میں جرات کر سکتی ہوں، میں جرات ہی نہیں کر سکتی تھی کہ کبھی اس کو باپ کہہ سکوں۔ یہ حق مجھے اور آپ کو مسیح خداوند کے وسیلے سے ملا ہے، اس لیے مسیحی ایمانداروں اپنی حقیقت کو جانو، پہچانو، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم ہیں کون، who we are۔ اور مسیحی ایمانداروں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ what a privilege، کتنا بڑا اعزاز اور استحقاق ہے کہ ہم اس کو باپ کہہ سکتے ہیں۔ کتنا بھی بڑا کوئی پریزیڈنٹ کیوں نہ ہو، کتنا بھی عہدے کا ہو، اور بڑے باسز بھی ہوں جن کے کمروں میں لوگ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن وہ اس کا بیٹا، اس کی بیٹی، وہ کسی سے نہیں پوچھے گی، وہ دروازہ کھول کر سیدھا اپنے باپ کی گود میں جا کے بیٹھ جائے گی۔ یہ ریلیشن ہے باپ کا دنیاوی تناظر میں۔ تو اگر دنیا کے تناظر میں یہ ہے تو ہم روحانی اعتبار سے اپنے خدا کے ساتھ جو ہمارا تعلق بنا ہے، کتنا بڑا اعزاز اور استحقاق ہے کہ ہم کتنی آزادی کے ساتھ اس کے پاس جا سکتے ہیں۔ وہ ہمارا باپ، اور ہمیں یہ حق مسیح کے وسیلے سے جو ہے وہ ملا ہے، اور اسی حق کو رسول بھی یہاں پر پالوس رسول استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے حق میں ہمیشہ دعا کر کے اپنے خداوند یسوع مسیح کے باپ یعنی خدا کا جو ہے وہ شکر کرتا، اور اس حق کو استعمال کرتے ہوئے وہ شکر گزاری کرتا، تھینکس گیونگ کرتا۔ اور اس شکر گزاری میں یہ نہیں ہے کہ چلو ایک دفعہ کی تو کافی ہے،
پھر جب کبھی یاد آئیں گے تو پھر کبھی ہم ان کے لیے شکر گزاری کریں گے۔ یہاں الفاظ دیکھیں جو اس نے استعمال کیے، وہ کہتا ہے ہمیشہ۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ ہر وقت ہی، لیکن اس کے اندر، اس لفظ کے اندر جو بات پائی جاتی ہے وہ ایک تسلسل ہے، بلا ناغہ ہے، یعنی جس وقت بھی وہ دعا کرتا ہے، ایمانداروں کو یاد کرتا ہے، وہ ان کے لیے شکر گزاری کرتا۔ ہماری شکر گزاریاں کیا؟ جب ہمیں بہت زیادہ جو ہے وہ خدا برکتیں دے، جب ہمارے حالات بہتر ہوں، جب ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہو، جاب ہو، اس طرح کا، تو پھر ہم کہتے ہیں ہاں خدا دا بڑا شکر ہے۔ لیکن جب کبھی ہمارے حالات مشکل میں سے ہم گزر رہے ہیں تو پھر بہت ہی کم ہماری شکر گزاری جو ہے وہ دل سے نکلتی۔ کبھی کبھی کہتے ہیں خدا دا ہاتھ بڑا ہی آج کل جڑا نا وہ سخت ہے۔ لیکن رسول ایک یہاں پر نمونہ ہمیں دیتا ہے کہ نہ صرف ہم اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ہم سب ایمانداروں کے لیے جن کو ہم جانتے ہیں اور نہیں جانتے، ان کے لیے بھی ہم خدا کا شکر کریں۔ یہاں پر جو شکر گزاری کے لیے کل بھی میں نے بات کی کہ اس نے ہمیں ایک نئے رشتے میں قائم کر دیا ہے۔ اب ہم خدا کا ایک نیا خاندان بنے ہیں، خواہ ہم کسی نسل سے ہوں، کسی رنگ سے ہوں، کسی ملک سے ہوں، ہر ایک مسیحی ایماندار اس رشتے میں جو ہے وہ بندھ گیا ہے کہ ہم آپس میں بھائی اور بہن ہیں۔ یہ ایک نیا خاندان خدا نے اس دنیا میں قائم کیا ہے، اور اس لیے اس خاندان کے لیے پالوس رسول خود بھی شکر گزاری جو ہے وہ کرتا ہے، تھینکس گیونگ کر رہا۔ اور یہاں پر تین آگے چل کر ہم باتیں دیکھیں گے کہ کن کن باتوں کے لیے وہ شکر گزاری کرتا۔ سب سے پہلے جو اس کی شکر گزاری ہے وہ یہ ہے کہ وہ ان کے ایمان کے لیے جو ہے وہ شکر۔ چوتھی آیت دیکھیں، وہ کہتا ہے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے۔ شکر گزاری کا اس کا پہلا نقطہ ہے کہ وہ ان کے ایمان کے لیے جو ہے وہ شکر گزاری کرتا ہے، تھینکس گیونگ کرتا ہے۔ اور اس کلیسیا کے لیے جس کو کبھی اس نے وزٹ نہیں کیا، میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا کہ یہ کلیسیا پالوس رسول کے وسیلے سے قائم نہیں ہوئی، براہ راست ایک شخص ایپیفراس کا اس میں ذکر ہے کہ اس نے کلام سنا اور وہ انجیل کا پیغام لے کر کلوس سے پہنچا اور اس نے وہاں پر منادی کی، اور اس کے وسیلے سے یہ کلیسیا قائم ہوئی۔ اور اس طرح سے پالوس رسول اس کلیسیا کا روحانی دادا، وہ اس کے گرینڈ چلڈرن ہیں، اور ان کے لیے وہ شکر گزاری جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اور ان کے ایمان کے تعلق سے، اس ایمان کی حالت کو کس نے جو ہے وہ بتایا ہے؟ یقیناً جب وہ روم کی قید میں ہے تو ایپیفراس ہی گیا اور اس نے جا کر اس کلیسیا کے بارے میں ان حالات سے مقدس پالوس رسول کو آگاہ کیا، اس کو بتایا ہے کہ یہ کلیسیا کیسی ہے، اس کلیسیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اور خاص طور سے وہ ان کے ایمان کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ایمان میں مضبوط ہیں، قائم ہیں، اور ان کے ایمان کو جو ہے وہ یہاں پر بیان کرتا ہے۔ ایمان ایک ایسا لفظ ہے، جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو یہ بہت وسیع معنی رکھتا ہے، لیکن اس کی دو تین باتیں جو میرے اور آپ کے لیے بڑے ضروری ہیں کہ ہم ان کو جانیں، سمجھیں اور اپنے لیے جو ہے وہ ان کو پہچانیں اور اپنے سامنے رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمیں مسیح کے ساتھ جوڑتا ہے، ہمیں مسیح کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا فضل بخشتا ہے۔ کیسے ہم اسے خداوند مانتے ہیں؟ کیسے ہم اس کے صلیب پر کیے گئے کفارہ بخش کام پر جو ہے وہ یقین رکھتے ہیں؟ ایمان ہی کے وسیلے سے۔ ایمان ہی ہمیں یہ طاقت اور قوت بخشتا ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ جڑ جائیں، ہمارا تعلق اس کے ساتھ قائم ہو جائے کہ یہی ہمارا خداوند ہے، یہی ہمارا نجات دہندہ ہے، اس نے اپنا قیمتی خون صلیب پر جو ہے وہ بہا دیا ہے۔ ایمان ہی وہ ذریعہ ہے جس سے ہم اس کے کفارہ بخش کام کو قبول کرتے ہیں،
اس کو اپنے لیے لیتے ہیں. ہاں یہ کام ہوا ہے صلیب پر, اس نے اپنی جان اپنا لہو بہا دیا ہے, لیکن اس کو ہمیں, مجھے اور آپ کو شخصی طور پر بھی, کہ یہ کام اس نے, صلیبی موت اس نے میرے لیے جو ہے وہ گوارا کی ہے, میرے لیے اپنی جان جو ہے وہ دی ہے. اور اس طرح سے پھر یہ ایمان ہماری زندگی میں کام کرتا ہے اور ہمارا تعلق جو ہے وہ مسیح کے ساتھ جوڑ دیتا ہے کہ وہ ہمارا خداوند ہے, وہ ہمارا نجات دہندہ ہے, وہ ہمیں بچانے والا اور چھڑانے والا ہے. ایمان کے وسیلے سے ہمیں اس کے ساتھ وہ جوڑ دیتا ہے. ایمان ہی وہ ذریعہ. ایمان کی ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ گنہگار کی حالت کو بدل دیتا ہے ایک ہی وقت میں. اگر آپ صلیب پر اس ڈاکو کو دیکھیں جسے خداوند نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, ایک ہی لمحے میں اس کی حالت, اس کی شخصیت بدل گئی ہے. وہ گنہگار ہے, مجرم ہے, ڈاکو ہے, لیکن کس طرح سے وہ ایمان کے وسیلے سے راست باز جو ہے وہ ٹھہر گیا ہے. دنیا کے گنہگاروں کے لیے یہ مجدہ ہے, یہ انجیل کی دعوت عمل ہے کہ وہ جو گنہگار ہیں دنیا کی نظر میں, بڑے مجرم ہیں, مسیح کے پاس آنے سے ایک دم سے وہ گنہگار سے راست باز بن جاتے ہیں. کیسا بڑا معجزہ ہے, کیسی بڑی یہ قدرت ہے کہ ایک گنہگار کی ایک ہی لمحے میں جو ہے وہ گنہگار سے راست باز بن جاتا ہے. اور یہ ایمان کے وسیلے جو ہے وہ یہاں پر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ رسول ان کے لیے شکر گزاری کرتا ہے ان کے ایمان. اور ایمان کا تیسرا پہلو جو میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں, پہلے ہم نے دیکھا یہ ہمیں مسیح کے ساتھ جوڑتا ہے, یہ گنہگار کی حالت کو ایک لمحے میں بدل دیتا ہے. اور تیسری بات جو یہاں پر لفظ یونانی کے متن میں بھی استعمال, اس کا مطلب ہے فیتھفل, وفادار. کہ یہ ایمان جو ہے ہمیں مسیح کے ساتھ وفادار رہنے کی قوت بھی بخشتا ہے, کہ ہم اس کے ساتھ وفادار رہیں, فیتھفل رہیں, کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا ہے. خداوند ہم تیرے پیچھے چلے ہیں, ہم نے تجھے قبول کر لیا. اور مسیحی ایمانداروں کو دنیا کو اس تھیالوجی کے اوپر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم مسیحی گھرانے میں پیدا ہو جائیں تو ہم ایماندار نہیں بنتے, ہم مسیحی نہیں بنتے, نامی ضرور ہیں. ہم کسی مسیحی جو ہے وہ ماحول میں یا مسیحی ملک میں پیدا ہو جائیں تو اس سے نہیں کہتے کہ یہ مسیحی ہیں. 5ویں صدی کا ایک بہت بڑا تھیولوجین ہے اگسٹین, وہ ہپو کا بشپ تھا اور اس کو بہت سارے اس وقت ایمانداروں کی جو ہے وہ اصلاح کرنی تھی, اور اس نے ایک بات لکھی کہ مسیحی پیدا نہیں ہوتے بلکہ مسیحی بنتے. یعنی مسیح کے پاس آنے سے, اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کرنے سے کہ ہم خداوند تیرے ساتھ جو ہے وہ وفادار رہیں گے. اور شاید ہم نے اس طرح کے حالات نہیں دیکھے ہیں جس طرح کے حالات اگر آپ 2ری 3ری یا 4تھی صدی میں ابتدائی کلیسیا کو اور رسولوں کو دیکھیں, یوحنا رسول کے علاوہ سارے رسول ہی شہید ہوئے, اپنی جانوں کا نذرانہ کس کے لیے انہوں نے دیا کہ ہم مسیح کے ساتھ وفادار ہیں. کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ تلوار, ہمارے برے حالات, اظہار ثانی, دکھ, کوئی ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا. مسیح کے ساتھ وفاداری جو ہے وہ کتنا ہے, وہ اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے دے دیے. شہیدان روم کو پڑھیں, نیرو بادشاہ نے ان کے جسموں کو لے کر پورے روم میں باندھ دیا اور تیل ڈال کر آگ لگا دی, اور اس سے اس نے کہا کہ پورے روم میں روشنی ان کے بدنوں کو جلا کے میں حاصل کروں گا. آپ اندازہ کریں کہ روم میں کتنی ان کے بدن جل رہے تھے, بدبو ہوگی ہر طرف جو ہے, اور وہ نظارہ اپنے جو ہے محل سے دیکھ رہا ہوگا.
لیکن وہ آگ میں بھی جھونک دیے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، لیکن انہوں نے مسیح کا انکار نہیں کیا۔ آج کل پاک 7 ایک ٹی وی چینل ہے، ان کے ساتھ میں ایک سیریز کر رہا، اور وہ ابتدائی مسیحی ایمانداروں کے تعلق سے، اور اس میں ایک خاتون کا ذکر ہے، پرپیچوا۔ وہ شمالی افریقہ میں جو کارتھیج ہے، اس وقت شمالی افریقہ جو ہے وہ روم کی سلطنت کا حصہ تھا، اور آج کل اس کو ہم اس کو جو ہے وہ تیونس اور الجیریا کا جو ملک ہے ماڈرن ہماری دنیا میں، یہ وہی علاقہ ہے جو کارتھیج کا علاقہ۔ اور وہاں پر ان مسیحیوں کو انہوں نے پکڑ لیا، اور کس جرم میں پکڑا؟ انہوں نے پکڑا کہ تم کیسر کے بت کے سامنے، رومی دیوتاؤں کے سامنے کیا کرنا ہے؟ صرف ایک بخور کی چٹکی لینی ہے، اور ان کے آگے جو آگ جل رہی ہے، جو بخور جل رہا ہے، اس میں ڈال دو، اور یہ کہو کہ ہم کیسر کے ساتھ وفادار ہیں۔ یہی ہے کام کرنا، اس سے زیادہ نہیں تمہیں کچھ کرنا، اور تمہاری جان بخشی جائے گی، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تم غدار نہیں ہو، تم بادشاہ کے شہنشاہ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ہم تو اپنی وفاداری کا عہد خداوند یسوع کے ساتھ کر چکے ہیں، تو پھر ہم کیسے اب ہم دوبارہ جا کر یہ بھی کہیں کہ یہ بھی ہمارا خداوند ہے، یہ بھی ہمارا مالک ہے؟ مالک تو ایک ہی ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح۔ تو پھر کیسے ہم اپنی وفاداری کو تبدیل کریں؟ اور ان کو انہوں نے جلایا نہیں ہے، تلوار سے قتل نہیں کیا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں، ان کی شہریت، یعنی رومی تھے، ان کی شہریت لے لی، سٹیزن شپ، تمہارے کوئی حقوق نہیں ہے، تمہاری کوئی جائیداد نہیں ہے، تمہارا کوئی کاروبار نہیں، قید کر دیا۔ اور پھر ان کو تماشا گاہ میں وہ لے آئے، جہاں پر بھوکے جنگلی درندے رکھے جاتے، اس وقت وہ ان کے لیے محظوظ ہونے کا، رومیوں کو وہ بلاتے، لوگ تماشا گاہ میں آتے، دیکھتے، اور پھر وہ ان مسیحیوں کو ان بھوکے درندوں کے سامنے چھوڑ دیتے، اور جب بھوکے درندے ان پر جھپٹتے، ان کو چیڑ پار کرتے اور وہ بھاگتے، چیخیں آتی، تو پھر جو ہے وہ لوگ محظوظ ہو رہے تھے، لوگ انجوائے کر رہے تھے، یہ ان کی تفریح ہے، یہ ان کو ہم کہتے ہیں لیجر ٹائم انگریزی زبان میں۔ لیکن مسیح انہوں نے پرپیچوا کو آ کر، ایک رومی سپاہی کہتا ہے صوبیدار آ کے، اس کا چھوٹا سا بچہ ہے، انہوں نے اجازت دی کہ یہ اپنے بچے کو دودھ پلا سکے، اس کا باپ لے کر آیا، اس نے اس کو دودھ پلایا، اور اس نے کہا اس بچے کے لیے بھی ابھی میں تجھے کہہ رہا ہوں، اولاد کے سامنے تو کتنا بھی مضبوط شخص ہے وہ پسیج جائے گا، لیکن وہ اپنے ایمان سے ڈولی، اس نے دودھ پلا کر اپنے بچے کو اپنے باپ کے حوالے کیا، اور اس نے کہا نہیں، میں مسیح کا انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا ہے۔ اور اس طرح سے وہ اپنی جان کھو گئی، شہید ہو گئی، اور آج بھی تاریخ میں یہ 3 صدی کا واقعہ ہے، اور آج بھی تقریباً 1700 سال ہو گئے کہ پرپیچوا کی زندگی دنیا کے بہت سارے مسیحی ایمانداروں کے لیے، اور آج چائنا میں اور دیگر جہاں پر سوویت یونین اور دیگر بہت جہاں ہزار ثانی ہے، لوگوں نے مسیح کے لیے اپنی جان دے دی، انہوں نے اس سے وفاداری سے انکار نہیں کیا ہے۔ بہت دفعہ شاید ہمارے حالات تو وہ نہیں ہے اس طرح کی، ہمارے ملک خدا کا شکر کرتے ہیں یا ہمیں آزادی ہے یہاں پر اپنے ایمان کو کے ساتھ زندہ رہنے کی، لیکن اگر ایسے حالات آ جائیں ہم پر، اور پھر ہمارے ایمان کا ٹیسٹ ہو کہ ہم کس کے ساتھ وفادار ہیں، تو پھر مجھے اور آپ کو جو ہے وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں رہیں گے۔ اس خطے میں کبھی آپ تاریخ پڑھیں کہ 1 صدی سے لے کر 10ویں صدی تک بہت زیادہ مسیحیت تھی، لیکن وہ مسیحیت کہاں چلی گئی؟ آج جو مسیحیت ہمارے پاس ہے وہ صرف 200 سال پرانی ہے، لیکن یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جن کلیسیاؤں نے، جن ایمانداروں نے مسیح کے ساتھ اپنا حقیقی عہد کیا کہ تیرے ساتھ ہم وفادار رہے تھے، وہ اپنی جانوں کے نذرانے بھی دے گئے، لیکن وہ مسیح کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہی واحد خداوند ہے جس کے ساتھ ہم وفادار رہنے کا ہم نے عہد کیا ہے۔ آج کل ہمارے ماحول میں کچھ اور طرح کی وفاداری چلتی ہے، کبھی کبھی لوگ اس ماحول میں ہیں وہ دیے بھی چلاتے،
وہ جادوگروں کے پاس بھی جاتے ہیں، وہ اپنے خداوند کے ساتھ اس طرح کا تعلق اور اس کی جو وفاداری ہے اور خداوند کی قدرت ہے اس پر بھی وہ اس طرح سے یقین رہی. ان کا ایمان متزلزل ہے، ڈاماڈول ہے، کشتی جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے لہروں کے اندر کہ وہ ہمیں ڈبو دے. لیکن آج خدا کے کلام کے وسیلے مجھے اور آپ کو طاقت ملتی ہے کہ ہم نے اپنے واحد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہی وفاداری کا عہد کیا ہے. کینسر آ جائے، کس طرح کی بیماریاں، مجھے یاد ہے ہمارے ساتھ ایک کولیگ ہوتا تھا، اس کو کینسر کی بیماری ہوگی، بہت ینگ تھا، ہمارے ادارے میں وہ اکاؤنٹنٹ تھا، اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے تھے کہ خداوند تو اس کو جو ہے وہ صحت دے. اور ایک دفعہ وہ اس کی حالت کافی خراب ہوتی جا رہی تھی، ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کے پاس اب وقت زیادہ نہیں ہے. تو ہم اس کے گھر میں دعا کرنے کے لیے اس کے ایمان کے، ایک دن میں نے اس کے گلے میں ایک چھوٹا سا بلیک دھاگا دیکھا، کالا اس نے. تو یہ میں نے کہا کہ آپ نے کہاں سے؟ اس نے کہا کسی نے آ کے مجھے جو ہے پہنا دیا. میں نے اسے کہا یہ وقت ہے زندگی کا تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، خواہ کوئی اچھی حالت میں ہے یا بیماری کی حالت میں ہے، لیکن یہ وہ وقت ہے جب اپنے خداوند کے ساتھ وفاداری کا ہمیں اظہار کرنے کی ضرورت ہے. یہ جس نے بھی تجھے پہنایا ہے، جس نے بھی تجھے اس پر کوئی دم کیا ہے، کچھ بھی کیا ہے، لیکن اس نے تجھے ایک جو ہے وہ بیٹ لگائی ہے کہ تو مسیح سے اپنے ایمان میں متزلزل ہو جائے، گر جائے. ابلیس یہ کرنا چاہتا ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے خدا کا کلام یہ بات پیش کرتا ہے، اور رسول ان ایمانداروں کے لیے شکر گزاری کرتا ہے کہ تم مسیح کے ساتھ وفادار، فیتھفل ہو، اور تمہارے اوپر جو بھی آزارسانی آئی، دکھ آئے، بیماری آئے، معاشی حالات کیسے بھی ہوں، ہم اپنے خداوند کے ساتھ وفادار رہیں گے، کیونکہ وہ میرا اور آپ کا خداوند ہے اور وفادار ہے. شاید ہمارے ایمان میں ہم جو ہے وہ اس سے بری حالت نہ آئے کہ ہم کبھی اپنے خداوند کا انکار کریں، اس سے پھر جائیں اس کی وفاداری سے. اور یہ چیلنج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم اس کی وفاداری کا تجربہ ہر روز اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اس کے ساتھ وفادار رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. ان کے ایمان کے لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے. اس کے ساتھ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ دوسری بات جس کے لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے وہ ہے محبت. آپ دیکھیں وہ کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ مسیح یسوع پر تمہارا ایمان ہے اور سب مقدس لوگوں سے محبت رکھتے ہو. یہاں پر محبت کے لیے جو ہے وہ کہتا ہے کہ سب لوگوں سے جو ہے وہ محبت رکھتے ہو. یہ محبت جس کا ذکر مقدس پالوس رسول کر رہا ہے یہ مختلف ہے. یہ وہ محبت ہے جو خدا نے ہمارے ساتھ کی ہے مسیح میں. اسی محبت میں جو ہے خدا انسان بن گیا، مسیح میں انسان بن کر ہمارے درمیان رہا. وہ عرش سے فرش پر آ گیا، انسانوں کے درمیان رہا. انسان تو خدا نہیں بن سکتا، لیکن خدا انسان بن گیا، انسانوں کے درمیان رہنے لگا. اور کن انسانوں کے درمیان؟ جو گناہ سے بھرے ہوئے ہیں، گناہ آلودہ ہے، ان کے درمیان آ کر جو ہے وہ رہنے لگا، اور تاکہ وہ ان کی حالت کو وہ جو ہے وہ اس کا تجربہ اس کو دیکھ سکے. وہ خدا ہے، وہ اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے، وہ علیم کل ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس سے کوئی چیز جو ہے وہ چھپی نہیں. لیکن جب ہم اس معجزے کو دیکھتے ہیں جو تجسم ہے کہ خدا مسیح میں مجسم ہو کر اس دنیا میں آ گیا، تو اس نے اس کا جو ہے وہ تجربہ کیا، اور اس محبت میں وہ اس دنیا میں جو ہے وہ آیا ہے. اور جب خداوند نے سمرنا کی کلیسیا کو مکاشفہ کی کتاب میں یہ پیغام دیا کہ میں تیرے دکھ کو، تیری بھوک کو، تیری پیاس کو جانتا ہوں، تو یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خود اس میں سے گزرا ہوں، اس کا تجربہ کیا ہے. علمی بات نہیں ہے کہ علم کے تعلق سے میں جانتا ہوں، نہیں، میں اس میں سے گزرا ہوں، میں نے اس کا تجربہ کیا ہے. اور خداوند بھوک اور غریبی اور تنگی اور ہر طرح کی
गरीबी का उसमें से तजुर्बा किया, वो जानता है। इसलिए दुनिया के गरीबों के लिए भी आज ये मुश्ता है कि हमारा खुदावंद कैसा है कि वो हमारी गरीबी को जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि वो खुद उसमें से जो है वो गुजरा है। गरीब ही जानता है कि गरीबी क्या है, भूखा ही जानता है कि भूख क्या है, प्यासा ही जानता है कि प्यास क्या है। उसने इसका जो है वो तजुर्बा किया, और इसी मोहब्बत में वो आकर इस दुनिया में रहा है, और यही मोहब्बत उसको इस दुनिया में ले आई। और इसी मोहब्बत के लिए रसूल कह रहा है कि इसी मोहब्बत का तकाजा खुदावंद जो है वो अपने पैरोकारों से, ईमानदारों से करता है। इसीलिए यूनानी के मतन में ये अल्फाज ही मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए। अगापे, ये मोहब्बत, हमारे पास उर्दू में शायद प्यार है, मोहब्बत अल्फाज है, हम इसको मुख्तलिफ नहीं कर सकते, इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन रसूल कह रहा है वो मोहब्बत जो खुदा की है, उसी मोहब्बत को तुम्हारी जिंदगी में है। और आप देखें कि जिसका उसने जिक्र यहाँ पर किया है वो मोहब्बत जो है वो कैसी है। उसने कहा है कि हमने सुना है कि तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत। जब हम बाइबल की तफसीर करते हैं तो इसमें जो छोटे छोटे अल्फाज हैं वो हमारी मदद करते हैं कि हम इस टेक्स्ट के मतन को समझ पाएं। मोहब्बत से जो लफ्ज़ है, इसको अगर देखें तो इसको हरफ जार ग्रामर में कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको प्रेपोजिशंस वगैरह जो है वो के नामों से हम जानते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनानी के मतन में जो हरफ जार है वो इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब है अंदर। और मैं जब इसको पढ़ रहा था मैं हैरान भी था, कौन सी मोहब्बत की रसूल बात कर रहा है। वो कहता है ये मोहब्बत जो है, जो खुदा की मोहब्बत है, वो तुम्हारे अंदर है, रच बस गई है, सरायत कर गई है, सर से लेकर पांव तक तुम्हारी जिंदगी जो है वो मोहब्बत से लबरेज। वो मोहब्बत से जो है वो लबरेज है, सरायत कर गई है तुम्हारी जिंदगी में, ये वाली जो मोहब्बत है। लेकिन ये सिर्फ लफ्जों की बात तो नहीं है। अगर हम कलाम करें, हम कितने जोर से बोले, जो मर्जी आवाज कर लें, इस मोहब्बत को हम उसी वक्त पेश कर सकते हैं जब ये हमारी जिंदगियों से लबरेज होकर नछावर हो, लोग देखें कि हम मोहब्बत से लबरेज हैं। इसका अमली मुजाहरा करें अपनी जिंदगी में, तो फिर लोग जानेंगे कि ये वो मोहब्बत है जो खुदा ने होकर मसीह में इंसानों के साथ की है, और अब जो उसके मानने वाले हैं उनमें से मुन्नक्स हो रही है। खुदा की मोहब्बत उनके अंदर रच बस गई और उनमें से मुन्नक्स हो रही है। खुदावंद ने ईमानदारों के लिए क्या कहा? उसने पहले कहा मैं दुनिया का नूर हूं, और फिर उसने कहा तुम दुनिया के नूर हो। ईमानदारों के अंदर नूर कौन सा है? मसीह का, कि मसीह की रोशनी मुन्नक्स होकर ईमानदारों की जिंदगी से, कलीसियाओं की जिंदगी से, इस दुनिया जो तारीकी में है उन पर पड़ती है। इसी तरह से खुदा की मोहब्बत भी ईमानदारों की जिंदगी से रिफ्लेक्ट होती है, मुन्नक्स होती है। लेकिन जब मैं इसको पढ़ रहा था तो साथ शर्मिंदा भी हो जाते हैं हम कि ये मोहब्बत वाकया ही हमारी जिंदगी से जो है वो कार फरमा है। अगर हम अपनी कलीसियाओं का, अपने खानदानों का, अपनी मसीही जिंदगी का जायजा लें बगैर और किसी रख रखाव के बगैर, हम आज़ादी और दलेरी के साथ अपना मुवाजना करके अपने आप को खुदावंद के सामने पेश करें, तो हम शर्मिंदा हो जाते कि खुदावंद तूने हमारे साथ क्या मोहब्बत की है और हम क्या कर रहे हैं। कलीसियाई लीडरशिप के लिए भी आज ये पैगाम है, मेरे लिए भी, हम सब के लिए, कि किस मोहब्बत को हम इस दुनिया में खुदावंद के होते हुए पेश कर रहे हैं। कभी कभी हम कहते हैं मेरी डिक्शनरी में मुआफी का लफ्ज नहीं है, मोहब्बत का लफ्ज नहीं है। हम क्यों नहीं एक दूसरे को मुआफ करते अगर मसीह की मोहब्बत हम में काम करती है। किसके हम पैरोकार, किस मोहब्बत को हम दुनिया के साथ बांट रहे हैं। और शायद इसीलिए अंजील
کتنے بھی ہم کروسیڈ کر لیں، کتنی بھی ہم کنونشنیں کر لیں، ان کا کیا فائدہ ہے اگر مسیح کی محبت ہم میں سے چھلکتی نہیں ہے؟ جیسے گلاس میں پانی ڈالتے جائیں تو جب پانی بھر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ لبریز ہو کر اوپر سے بہنا شروع کرتا ہے۔ یہی ایکسپریشن رسول کا ہے کہ تم میں خدا کی، مسیح کی محبت جو ہے وہ اس طرح سے بھر گئی ہے، لبریز ہو گئے ہو کہ اب اوور فلو ہو رہی ہے۔ تم میں سے یہ جو ہے اندر سے یہ محبت جو ہے وہ نکل رہی ہے، اور اسی لیے اسی کا یہ نتیجہ ہے، وہ کہتا ہے کہ تم سب مقدس لوگوں سے محبت کرتے ہو، سب سب سب، چاند سے نہیں ہو کہ چلو بھائی یہ تو میرے ہیں، میرے ساتھ ہیں، ان سے میں محبت کروں، ان سے نہیں میں کر سکتا۔ مسیح کے پیچھے چلنے والوں کے لیے یہ مینڈیٹ ہے سب سے۔ اس نے تو کہا، اگلوں سے یہ کہا گیا تھا کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں، میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ مسیح کا جو اس نے ہمیں جو ہے وہ یہ دعوت عام جو ہے وہ دی ہے، اور جلدی سے میں اپنے تیسرے اور آخری نقطے کی طرف جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں امید، اس کے لیے بھی وہ شکر گزاری کرتا ہے۔ ایمان کے لیے وہ شکر گزاری کرتا ہے، محبت کے لیے، اور تیسری بات جو ہے وہ ان کی امید کے لیے۔ کس امید کی یہاں پر رسول جو ہے وہ بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس امید کی ہوئی چیز کے سبب سے جو تمہارے واسطے آسمان پر رکھی ہوئی ہے، جس کا ذکر تم اس خوشخبری کے کلام حق میں سن چکے ہو۔ یہاں پر وہ امید کی بات کرتا ہے کہ جو مسیحی امید ہے وہ ایک طرح کا لنگر ہے ہمارا، وہ اینکر ہے۔ پہلے زمانے میں اور آج بھی جب جہازوں کو روکا جاتا ہے، خاص کر بحری جہازوں کو، تو ان کے لنگر ہیں، ان کو روکنے کے لیے کہ لہریں ان کے بہا کر نہ لے جائیں، بھاری پتھر یا لوہے کے بڑا جو وزن ہے ان کے ساتھ باندھ کر سمندر کی تہہ میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اس کو سنبھال لیتے ہیں رسیوں سے، اور اس کو کہتے ہیں اینکر، انگریزی میں، اردو میں لنگر، یعنی وہ اس کو سنبھالتا ہے، اس کو ہلنے نہیں دیتا۔ یہی تصور یہاں پر جو ہے وہ مسیحی امید کا بھی ہے کہ مسیحی امید جو ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس مسیحی امید کے لیے بھی جو ہے وہ شکر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ تمہارے پاس جو ہے وہ آسمان پر رکھی ہوئی ہے، وہاں پر جہاں پر مسیح موجود ہے۔ یہ مسیحی امید جو ہے اس دنیا کے حالات میں لنگر کا کام کرتی ہے کہ ہمارا مستقبل کیا، بہت دفعہ لوگ کیا بنے گا، ہمارا کیا ہوگا، ہم ایک لمحے کو بھی نہیں جانتے کہ اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ لیکن یہ مسیحی ایمانداروں کے لیے دعوت عمل بھی ہے اور ایک ریمائنڈر ہے، ایک آگاہی بھی ہے کہ ہم کس امید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ وہ امید جو آسمان پر ہے، وہ ہمارا مستقبل ہے جہاں پر مسیح موجود ہے، اور اسی لیے اس کو زندہ امید بھی کہا گیا ہے، کیونکہ وہ خود زندہ ہے۔ وہ مردوں میں سے قدرت کے ساتھ جی اٹھا اور آسمان پر جو ہے وہ چلا گیا، اور وہاں پر وہ موجود ہے۔ اس امید کا تعلق ہمارے خداوند کے ساتھ ہے جو خود زندہ، اور اس امید کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم جو ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم بندھے ہوئے ہیں، اور وہ ہمارے لیے لنگر کا کام کرتی ہے، ہمیں پھسلنے نہیں دیتی، گرنے نہیں دیتی، خواہ دنیا کے کیسے ہی حالات کیوں نہ آ جائیں۔ بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں، ان میں لوگ اپنے ایمان سے متزلزل ہوتے ہیں، گر جاتے ہیں، ہمارے حالات، لیکن ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو امید ہے مسیح میں، وہ لازوال ہے، وہ زندہ ہے، اور وہ ہمیں ایک لنگر کی طرح جو ہے وہ سنبھال لیتی ہے، ہلنے نہیں دیتی۔ اور اس امید کے ساتھ مجھے اور آپ کو اور دنیا کے تمام مسیحی ایمانداروں کو جڑے رہنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور یہی چیلنج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس امید کو جو ہے وہ سمجھ پائیں جو ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہمیں حاصل ہے۔
3 باتیں آج ہم نے سیکھی. کس شکر گزاری کی بات؟ ایمان، محبت اور امید. اور میں خداوند میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اور ہم سب نے جتنوں نے یہاں پر بیٹھ کر یہ سیکھا ہے کہ ہم ان تینوں باتوں کو اپنی مسیحی زندگی میں جو ہے وہ سمجھ پائیں کہ ہم مسیح کے ساتھ وفادار رہیں. خدا کی جو محبت ہمارے زندگیوں میں ہے وہ رچ بس جائے، وہ اوور فلو ہو، تاکہ لوگ جو ہیں وہ اس محبت کو پہچان سکیں. ہم امید کے ساتھ جو ہے وہ جڑے رہیں. اور ایک کہانی کے ساتھ میں اس کو ختم کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ کچھ سال پہلے ملیشیا کی یونیورسٹی میں یہ واقعہ ہے، سچا واقعہ. احمد دیدات احمدی شخص تھا، وہ مسیح کے بارے میں بہت زیادہ ڈبیٹس اور اس طرح کی چیزیں، اور مسیح کے بارے میں بڑے اس کے سخت الفاظ، اور وہ کلام کو بھی اس نے ایسے لہرانا اور کہنا یہ تو مسیحیت جو ہے یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، یعنی اب یہ دنیا میں اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا. یہ جو مسیحیت ہے اس پر ہم جو ہے وہ عمل نہیں، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے، آج کل اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کیا جا سکتا. اور اس طرح سے وہ مسیحیت کے بارے میں الفاظ. تو ایک وہاں پر مسیحی پروفیسر بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مسٹر احمد دیدات، جو کچھ بھی تو نے مسیح کے بارے میں اور جو کچھ بھی تو نے کلام کے بارے میں کہا ہے، لیکن اس سے میرا دل دکھتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ تو نے میرے مسیح کے خلاف، کیونکہ تو اس کو جانتا نہیں. اس نے کہا کہ تو اوپر سٹیج پر آ جا. اس نے اس کو اوپر بلا لی، اور جب وہ اوپر آیا تو اس نے آتے ہی اس کے منہ پر ایک زور کا جو ہے وہ تھپڑ مارا. اور اس نے جو ہے وہ جب اس کے تھپڑ مارا تو اس نے کہا کہ اپنا دوسرا گال میری طرف پھیر دے، کیونکہ تیرے مسیح نے کہا ہے میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. آج میں تجھے ثابت کر دوں گا کہ مسیحیت جو ہے وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے. اس کا نام پروفیسر لی تھا، چائنیز بیک گراؤنڈ کا پروفیسر. اس نے اپنے دل میں دعا کی کہ خداوند تو آج مجھے فضل دے، مجھے طاقت دے کہ میں اس شخص پر تجھے ظاہر کر سکوں کہ تو کون ہے. اس نے اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دیا. اس نے مارا نہیں اس کو تھپڑ. اس نے کہا کہ میں اس سٹوری کو، اس کہانی کو اور مختصر کر دیتا ہوں. اس نے کہا کہ تو اپنی جو شرٹ تو نے پہنی ہوئی ہے یہ اتار دے اور مجھے دے. وہاں پر اب ہزاروں کا مجمع ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اور اس طرح کے مجمع میں اگر کوئی شخص جو ہے بڑا نوبل شخص وہ اپنی شرٹ اتارے تو وہ اس کے لیے بڑی شرمندگی ہے، تضحیق ہے. اس نے کیونکہ اس نے کہا کہ تیرے مسیح نے جو ہے وہ کہا ہے کہ جو تیرا کوئی کرتا لینا چاہے تو اسے چوگا بھی دے دے. اس نے اس طرح سے اس کی تشریح کی. اس نے اپنی شرٹ اتاری، کرتا اس کو جو ہے وہ دے دیا. اس کے بعد اس نے اس کو کہا چلو میں اب اس کو مختصر کر کے یہ جو تو نے ٹراؤزر پہنا ہے، پینٹ پہنی ہوئی، یہ بھی اتار دے. اب یہ اس کے لیے نہایت ہی مشکل تھا کہ اتنے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، خواتین ہیں، ینگ بچیاں سارے بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے یہ کتنی میری تضحیق ہے کہ میں اس طرح کا اتار کر. لیکن اس نے اتار کر جو نیچے اس نے کپڑے ان میں سے پہن کر وہ ہزاروں کے مجمع میں سے گزر کر اپنے دفتر چلا گیا. اس کے بعد پروفیسر لی نے بتایا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ جا کر کافی پریشان اور دعا کر رہا تھا کہ آج میرے ساتھ ہوا کیا ہے، اس شخص نے میرے ساتھ کیا کیا ان لوگوں کے سامنے. اس نے وہ بیٹھا اپنے آفس، اس کے بعد اس کے دفتر کا دروازہ ناک ہوا، اس پر دستک ہوئی. اس نے جب باہر دیکھا تو ہزاروں کی تعداد میں وہ بتاتا ہے کہ لوگ اس کے دونوں طرف لائنوں میں، اسٹوڈنٹس اس کے خاص طور سے ینگ پیپل، نوجوان بچے اور بچیاں اپنے گھٹنوں پر جھکے ہوئے اور اس سے ایسے ہاتھ کر کے معافی مانگ رہے تھے. انہوں نے کہا جو کچھ تیرے ساتھ آج ہوا ہے ہمیں اس کے بارے میں بتا جس نے تجھے یہ طاقت بخشی کہ تو یہ برداشت کر سکے. اس نے کہا کہ یہ سب کچھ میرے مسیح نے مجھے طاقت دی ہے کہ میں برداشت کر سکوں. اور یہ وہ خداوند ہے. لیکن ہم
آج کل کیا کر رہے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے ہماری طرف سے نہ آئے تو ہم اپنے آپ کو مسیحی شاید کہلواتے ہیں۔ ہماری ایگو، ہمارا جو اندر ہماری میں ہے، وہ ہمیں مسیح کی محبت سے دور لے جاتی ہے۔ شاید مجھے اور آپ کو اپنے خداوند کے پاس بار بار آنا ہے، اسے کہنا ہے خداوند تیری محبت جو ہے، جس کے جو تو نے آسمان سے لے کر زمین پر اترا، وہ میری زندگی میں رچ بس جائے، تاکہ میں دنیا پر ظاہر کر سکوں کہ تو کون ہے۔ اور اسی لیے نپولین بوناپارٹ بہت بڑا جو ہے وہ سورما ہوا، بہت ذرا بڑا جو ہے وہ اس نے کمانڈر ہوا، بہت اس نے جنگیں لڑی، بہت فتوحات کی، لیکن آخر میں وہ ایک نتیجے پر پہنچا، اور اس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ مائی کنگڈم، یعنی میری بادشاہی، اینڈ الیگزینڈرز کنگڈم، اور الیگزینڈر کی بادشاہی بھی ول کم ٹو این اینڈ، وہ ختم ہو جائیں گی، اور ہو گئی۔ لیکن اس نے کہا کہ جیسس کنگڈم ول نیور کم ٹو این اینڈ، لیکن مسیح کی جو بادشاہی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وائی، کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ وی conquered the world with weapons، ہم نے دنیا کو ہتھیاروں کے ساتھ فتح کیا ہے، but Jesus conquered the world with love and forgiveness، لیکن مسیح نے دنیا کو معافی اور محبت کے ساتھ فتح کیا ہے۔ اس لیے مسیح کی بادشاہی جو ہے وہ کبھی ختم نہ ہوگی، وہ ابد تک قائم رہے گی۔ یہی میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم اپنے خداوند کو پہچانیں کہ وہ کون ہے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا مانگیں۔